أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میں اور آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ کائنات کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے، آپ کی بدولت ہے۔ محسن انسانیت، پوری انسانیت پر احسان کرنے والے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی وہ شان اور مرتبہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کی علو شان اور علو مرتبت کا حق ہماری زبانوں سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے۔ کتنا بلند کیا ہے؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں محمد رسول اللہ کا بھی نام لیا جائے گا۔ مؤذن صاحب اذان دیں گے، کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے فوراً بعد کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جہاں اللہ کا ذکر وہاں نبی کا ذکر۔ اقامت میں جب مؤذن صاحب پھر سے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی غیر مسلم ہے اور ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی پہلی شرط ہے کہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ گواہی دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن ابھی وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا جب تک کہ وہ بعد والا جملہ اور سینٹنس نہ بولے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی آدمی چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور ایک ایمان والے کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا نبی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضامندی تک پہنچنے کے لیے سیڑھی، زینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے کوئی آدمی اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کا طریقہ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بلند شان اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہارے پیچھے ایک نبی بھیجنے والا ہوں، تم سب اس کی تصدیق کرنا، اس کی مدد کرنا۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے. کتنا بڑا مرتبہ. اب اتنے بڑے مرتبے والے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ مسلمانوں کو کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو پڑھنا ہی چاہیے، مطالعہ کرنا ہی چاہیے. اردو زبان آتی ہو تو اردو میں بھی موجود ہے، گجراتی میں بھی موجود ہے. دنیا میں کسی ٹاپک پر اگر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے تو حضور کی شان کے بارے میں لکھا گیا ہے. ہر زبان میں لکھا گیا، ہر زمانے میں لکھا گیا، اور آج بھی یہ سلسلہ چالو ہے، قیامت تک جاری رہے. جب تک اللہ کا نام ہے تب تک نبی کا نام باقی ہے. بلکہ عجیب بات، سیرت حضور کی زندگی کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک عالم صاحب نے تو ایسی لکھی کہ اردو حروف جو ہے 29 حروف، ان میں سے صرف وہی حروف استعمال کیے جس پر کوئی نقطہ نہیں آتا. جیسے الف ہے، ہا ہے، حمزہ ہے، چھوٹی سین ہے، قاف ہے. نقطے بغیر کے حروف سے پوری کتاب لکھی، اور ایک دو پیج کی نہیں لکھی، بڑی کتاب لکھی. یہ ہے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور لکھا جائے گا. لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ حضور کی سیرت صورت ہم جانیں اور اس کو فالو کریں، اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں. حضور کے نقش قدم پر ہم چلیں تو یہ راستہ ہمیں جنت تک لے جائے گا. کچھ مثالیں دیکھیے. حضور کی سیرت بیان کرنا 15-20 منٹ کا کام نہیں ہے. آدمی کی زندگی چلی جائے گی لیکن سیرت پوری نہیں ہوگی. کچھ مثالیں اگر اس پر بھی آدمی عمل کر لیں تو پوری دنیا کے سامنے ایک بہت بڑا میسج ہماری طرف سے جائے گا. پہلی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہیں. جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بہت ستایا تو اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ صحابہ کرام سے کہیے کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. حضور نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود انتظار میں تھے کہ مجھے اجازت مل جائے تو میں بھی یہاں سے چلا جاؤں. ادھر مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ اگر یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے اور وہاں اگر انہوں نے جگہ پکڑ لی، میدان مل گیا، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ہمارا مقابلہ کریں گے یہاں آ کر. اس لیے ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے. تو ان کے مین آدمی کون ہے کہ محمد، تاکہ ان کو ختم کر دے دیں. مشورہ ہوا کہ ہر خاندان کا ایک آدمی تلوار لے کر حضور کے گھر کے باہر رات کو جمع ہو جاتا. جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، اجازت ملی، جس رات آپ ہجرت کرنے والے تھے، جب آپ گھر سے باہر نکلے تو پورے مکہ کے جو خاندان تھے ان میں کا ایک ایک آدمی تلوار لیے کھڑا تھا. آپ کے انتظار میں کہ جب فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے محمد کا کام ختم کر دیں گے. اب جو سبق، اس وقت بھی جو لوگ تلوار لے کر مارنے کے واسطے کھڑے تھے، ان لوگوں کی یا ان کے رشتہ داروں کی امانتیں، قیمتی چیزیں، روپے پیسے، سونے جواہرات کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہوئی تھی. جان کے دشمن ہیں لیکن بھروسہ اتنا ہے کہ اپنی چیزیں امانت کے طور پر حضور کے پاس رکھتے تھے. یہ ہوتی ہے زندگی. آج ہمارے اندر امانت داری نہیں رہی. بھائی بھائی کا بھروسہ نہیں ہو سکتا آج کے دور میں. امانت تو دور، قرض دیا ہو واپس نہیں ملتا جلدی سے. پھر ہم کیسے حضور کی تعلیم دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے؟ ہم تو نقشہ بگاڑ رہے ہیں. تلوار اٹھائے ہوئے لوگ، ان کے رشتہ داروں کی یا ان کی امانتیں حضور کے پاس ہے. اب حضور نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ مکہ والوں کو پتا چلے کہ محمد ابھی یہاں ہے. اور حضرت علی سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس لوٹا دینا، بعد میں تم مدینہ آنا. یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہے اسلامی تعلیم. ہمارا ایسا نہیں کہ دشمنی ہے، وہ تو مجھے مارنے آیا تھا. کیسی امانت؟ وہ تو دشمن، اللہ کے دشمن. نہیں، دنیا میں اسلام ان خوبیوں سے پھیلا ہے. خیر، حضور تشریف لے گئے.
دین کے خاطر حضور نے اپنا جان بھی لگائی، اپنا مال بھی لگایا. جان تو دی ہی دی، مال بھی لگایا. وہ ہجرت کے واسطے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے تیاریاں شروع کر دی. پہلے سے 4 مہینے پہلے سے 2 متنیاں خرید کر رکھی تھی اور ان کو کھلا پلا کے تیار رکھا تھا کہ مدینہ کا سفر کرنا ہے، 400 ساڑھے 400 کلومیٹر کا سفر. تو متنیوں کا بہت خیال رکھتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر گئے اور کہا کہ چلو ہمیں جانا ہے، ہجرت کی اجازت مل گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے بھی، کہا کہ ہاں. خوش ہو گئے اور کہا کہ حضور میں نے 2 متنیاں پہلے سے تیار کر رکھی ہے، گاڑیاں 2 تیار ہے. اب سنیے، مفت میں مال مل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 1 متنی میں قبول تو کروں گا لیکن قیمت کے ساتھ، اس کی قیمت مجھ سے لینی پڑے گی. بھلا صدیق اکبر نے تو اپنا جان مال سب لٹا دیا تھا حضور کے سامنے، لیکن حضور نے کہا نہیں، دین کے معاملے میں میرے پیسے لگے، میرا مال بھی لگنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر اتنی قبول فرمائی. ہمیں بھی یہ تعلیم ہے، اسلام کے خاطر، دین کے کاموں کے خاطر اپنا بھی کچھ لگے، زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. یہ اجتماعات ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، خوشی خوشی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ بعد میں پہنچے. وہاں مسجد نبوی کی تعمیر، مسجد بنانی تھی. جو جگہ تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، یتیم تھے. تو ان کے رشتہ داروں نے آ کر حضور سے کہا کہ حضور ہم ہدیے کے طور پر یہ زمین دے رہے ہیں، مسجد بنا لو، اللہ کا گھر بنے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ دونوں بچوں کو بھیجو جن کی یہ زمین ہے. دونوں بچے کہا کہ حضور آپ کو ہدیہ، اللہ کے واسطے ہدیہ. حضور نے کہا کہ نہیں، میں قیمت دیے بغیر نہیں لوں گا. حضور نے اس زمین کی بھی قیمت ادا کروائی، پھر اس زمین کو قبول کیا. یہ اپنا مال بھی لگایا، حضور جان بھی لگائی، مال بھی لگایا. ہماری خوش قسمتی رہے گی اگر ہمارا کچھ دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے. ایسے موقعوں کی تلاش میں رہنا چاہیے. اور بہت موقع ہمارے پاس، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دینی اجتماعات ہیں، ابھی چالو ہوں گے اجتماعات. جتنا ہو سکے تو حضور کا نمونہ کہ دین کے خاطر جان بھی مال بھی. اور آج کے دور میں ایک نعرہ جو ہم سنتے ہیں کہ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، اس میں قصور شریعت کا نہیں ہے. حضور نے ہماری تعلیم کی بہت فکر کی تھی، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. کیسے؟ غزوہ بدر، اس میں 70 قیدی پکڑے گئے تھے مشرکین میں سے. جو مالدار تھے ان کو تو فدیہ لے کر 4-4 ہزار درہم لے کر چھوڑا گیا، اور جو غریب قسم کے قیدی تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان سے کیا کہا گیا کہ تم میں سے جتنوں کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ 10-10 ہمارے آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. یہ ہے تعلیم کی فکر. حضور کہتے نہیں، اپنے رشتہ داروں سے فدیے کی رقم منگاؤ، ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے. لیکن حضور نے وہاں پیسوں کی فکر نہیں کی، تعلیم کی فکر. جب آپ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلے ہیں تو مدینہ پہنچنے سے پہلے کوبا میں تقریباً 14 دن تک آپ نے قیام فرمایا. کوبا میں ایک آبادی تھی مدینہ کے قریب، وہاں پر بھی سب سے پہلے جو کام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد بنانے کا کام کیا ہے. اور مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ دینی علوم دیے جاتے ہیں، اور اس زمانے میں تو ہر قسم کا علم دیا جاتا تھا. مسجدوں سے بہت سارے کام کیے جاتے تھے، صرف نماز اور روزے کے لیے مسجدیں نہیں ہوتی تھی، بہت سارے کام ہوتے تھے. وہاں سب سے پہلی فکر مسجد کی تعمیر. حضور خود پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں. صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربانی ہمیں دے دی. تو حضور دے دیتے، کیونکہ کوئی بھی مانگنے والا آپ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے، لیکن پھر دوسرا اٹھا کر لے آتے. خود محنت کی. سب سے پہلی فکر مسجد کی تعمیر. مسجد ایمان والوں کے لیے زندگی ہے، ان کی روح ہے. اگر یہ مسجدیں اور مدرسے نہیں رہے تو سمجھ لو کہ ہماری سانسیں کٹ جائے گی. مسجد اور مدرسوں کے علاوہ ہماری کوئی زندگی نہیں ہے. اور آپ خود احساس کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت بھی ہمارے اندر دینداری ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، یہ مسجدوں اور مدرسوں کی وجہ سے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں پڑھ کے دکھایا تھا کہ سب سے پہلے مسجدوں کی فکر کرنا، یعنی تعلیم کی فکر کرنا. سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی وہ بھی اقرا تھی، پڑھیے. لیکن پڑھنے میں تو ہم بالکل زیرو ہیں، دینی لائن سے تو ہم کچھ پڑھتے ہی نہیں. مدینہ المنورہ پہنچے ہجرت کر کے، اس وقت صحابہ کرام تو خالی ہاتھ، ان کا تو جو کچھ تھا مکہ میں چھوٹ گیا تھا، مشرکین نے لے لیا تھا. وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو محنت کی وہ یہ نہیں کی کہ مہاجرین کے گھر بن جائے، ان کے رہنے کے واسطے کوئی ٹھکانہ ہو جائے، نہیں. سب سے پہلے وہاں بھی مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، پہلے مسجد بنائی گئی، اور چبوترے پر جس کو صفہ کہتے ہیں وہاں مدرسہ چالو ہوا. جب تک مسجد اور مدرسے ہیں ہماری روح باقی ہے. یہ تعلیم کا انتظام. اور اس سے بڑھ کر بات بتاؤں کہ جب مکہ سے نکلے اور پھر دوسرے دن مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ حضور اور صدیق اکبر روانہ ہو گئے مکہ سے، تو ان کو پریشانی ہوئی. انہوں نے انعام ڈکلیئر کیے کہ جو کوئی ڈھونڈ کر لائے گا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یا صدیق اکبر کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اونٹ اس زمانے کا بہت زیادہ قیمتی سامان تھا. 100 اونٹ. پھر تو پورا مکہ حضور کو ڈھونڈنے کے واسطے نکل گیا. ان میں سے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سراقہ بن جعشم. اس وقت مسلمان نہیں تھے. وہ صحیح رخ پر گئے تلاش کرنے کے واسطے گھوڑا لے کر، اور تلاش کرتے کرتے حضور تک پہنچ بھی گئے. جیسے ہی پہنچے قریب، اللہ رب العزت کا حکم ہوا، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گھوڑا بھی گرا، یہ بھی گرے. پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ 100 اونٹوں کا انعام تھا، ان کی زندگی سنور جاتی. اب یہ لوگ فال بہت نکالتے تھے، سگن جس کو کہتے ہیں. سراقہ نے تیر نکالا پھال والا اور تیر پھینکا کہ اس میں کیا جواب آتا ہے، ہاں یا نہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنا چاہیے یا نہیں. اس نے تیر پھینکا تو اس میں نو آیا کہ نہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ واپس ہو جائے، لیکن 100 اونٹوں کا مسئلہ تھا. انہوں نے پھر تیر پھینکا، پھر بھی جواب آیا کہ نہیں، آپ کو پیچھا نہیں کرنا ہے. پھر بھی گیا. جب بالکل قریب آ گئے تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے. یہ پھر گرا، اور پھر حضور سے گرا کر کے التجا کی، درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ حضور دعا کر دیجئے، میں اس پریشانی سے چھوٹ جاؤں، میں واپس چلا جاتا ہوں. آگے دھیان سے سنیے، میں کیوں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. حضور نے دعا فرمائی، نکل گیا گھوڑا، ایک بیٹھ گیا. اس نے جاتے جاتے کیا کہا، بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضور آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ نے مجھے امان دے دی، آپ نے مجھے بخش دیا. کل اٹھ کے اس کو بھی معلوم تھا، ان کو بھی، سراقہ کو بھی، ایک وقت آئے گا یہ سچے نبی ہیں تو مکہ اور کعبہ ان کے قبضے میں آ جائے گا. کہا کہ مجھے ایگریمنٹ لکھ کے دے دے کہ آپ نے مجھے بخش دیا. حضور کا سفر میں تھے، وہاں قلم کہاں سے آیا؟ ایسے نفسا نفسی والے سفر میں بھی حضور کے پاس قلم اور دوات موجود تھا. جان بچانے والا سفر تھا، پیچھے پورا مکہ ڈھونڈنے نکلا تھا. لیکن اس وقت بھی حضور کی سواری میں قلم بھی تھا، دوات بھی تھا، اور باقاعدہ ان کو ایگریمنٹ لکھ کے دیا گیا. یہ ہے قلم اور دوات کی تعلیم حضور کی پہلے سے. وہ تو ہم نے نہیں پکڑا، اس کو ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس لیے ہم پیچھے ہیں. شریعت نے تعلیم سے روکا نہیں، بلکہ آج سائنس جتنی نئی نئی چیزیں ڈھونڈ کر لا رہا ہے، اس میں سے اکثر و بیشتر تو قرآن اور حدیث کے پیچھے لگے ہیں. اس میں سے کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. جو باتیں حضور نے 1450 سال پہلے ہم کو بتا دی، اس پر ریسرچ ہو رہا ہے. تو تعلیم میں پیچھے ہیں، وہ ہم اپنا قصور نکالیں. شریعت نے، کسی عالم نے، علماء نے آپ کو روکا، لیکن اس کی ایک لمٹ، ضرورت کے بقدر. آپ اتنے بھی تعلیم کے پیچھے نہ پڑ جائے. دنیاوی تعلیم کی بات کرتا ہوں کہ آپ پھر دینی تعلیم کو بھول جائیں، کھانا پینا آپ کا حرام ہو جائے، آپ کو آتا پتہ کچھ نہیں آس پاس کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے. اتنے بھی نہیں، بقدر ضرورت. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہے. حضور کی تعلیمات کی ایک خوبی یہ تھی کہ جس بات کا حکم دیا، پورا حکم دیا. جس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ برائی ہے، تو اس برائی کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا. کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، کوئی سراغ نہیں چھوڑا. مثال کے طور پر شراب کو شریعت نے حرام قرار دیا، تو شراب کے بارے میں سب دروازے بند کر دیے. حدیث ہے
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا حضور سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لعن الخمر، اللہ رب العزت نے شراب پر لعنت فرمائی ہے۔ آگے فرمایا کہ شراب پر بھی لعنت، وعاصرہا، شراب بنانے والے پر بھی لعنت، مین آدمی پر جو بنا رہا ہے اس پر بھی لعنت، ومعتصرہا، جس کے لیے شراب بنائی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، وشاربہا، پینے والے پر بھی لعنت، وحاملہا، شراب کو لے جانے والے پر بھی لعنت۔ رکشہ والا، گاڑی والا اگر اپنی گاڑی میں ایک دو بوتل بھی کسی کے لے کر جا رہا ہے، چاہے خود نہیں پیے گا لیکن لے تو جا رہا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ وبائعہا، بیچنے والے پر بھی لعنت، ومبتاعہا، خریدنے والے پر بھی لعنت، وساقیہا، پلانے والے پر بھی لعنت۔ میری تو سرکاری نوکری ہے، صاحب کو پلانا پڑتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ سب دروازے بند۔ ایسا نہیں کہ شراب کی کمپنیوں کو تو آپ لائسنس جاری کر کے آپ بناؤ اور بوتل پر لکھ دیا کہ شراب پینا جان لیوا ہے، یہ کیا؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب پینے سے جان چلی جائے گی، ادھر بنانے والوں کو آپ پرمیشن دے کہ آپ بناؤ، ایسے کوئی برائی رکتی ہوگی؟ شریعت کی تعلیم ہے، سب دروازے بند۔ زنا کاری کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قریب بھی نہیں جانا، زنا مت کرنا نہیں، اس کے قریب بھی مت جانا، یعنی اس کے قریب جتنی چیزیں لے جانے والی ہیں اس سے بھی دور رہنا۔ سب سے پہلے نظر، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، قرآن نے کہا مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ جڑ سے برائیوں کو کاٹنا یہ شریعت کی خوبی ہے۔ چور دروازے کھولنا اور خالی خالی دھندے پیٹنا اور بڑے بڑے پوسٹر لگانے، ایسی بناوٹ شریعت میں نہیں ہے، نبی کی تعلیم میں نہیں ہے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے ہم سیرت کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اور ایسی نورانیت محسوس ہوگی، آپ کو عمل کرنے کا جی کرے گا، رغبت ہوگی کہ واقعتاً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔